یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جس طرح اچھے اخلاق کی توصیف بیان کی گئی، تعریف کی گئی، اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا گیا اور اس پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا، وہاں برے اخلاق کی مذمت بھی کثرت سے کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس کے دنیاوی اور آخرت کے لحاظ سے جو نقصانات ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ اچھے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق اللہ کی نوازشوں میں سے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اچھے اخلاق سے نوازتے ہیں، اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو اسے بدخلقی سے نوازا جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بدبختی اس کے برے اخلاق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اب جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں وہ یقیناً بری چیز ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور مجلس کے اعتبار سے قیامت میں سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے برا ہوگا، چونکہ ایسا بندہ پروردگار عالم کو پسند نہ ہوگا، لہذا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بدخلقی اور بخل، کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہ اچھے اوصاف کا حامل ہوگا اور برے اخلاق سے وہ پاک ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نحوست یعنی بے برکتی کا باعث کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدخلقی۔ بد اخلاق چونکہ لوگوں کی بد دعائیں لیتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سب سے اسے بدتر قرار دیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدخلقی سے زائد کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، چونکہ ایسا شخص ایک گناہ سے نکلتا ہے تو دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی بری عادت سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک بندوں کی تکلیف بڑے گناہ کی بات ہے، اور اگر یہ کسی سے معافی مانگ کر معاملہ صاف بھی کر لیتا ہے تو اپنی عادت کی وجہ سے اسی کو یا پھر کسی دوسرے شخص کو پھر تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک گناہ سے نکل کر دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بد اخلاق ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، اللہم احفظنا۔ یعنی بدخلقی اتنی بری چیز ہے کہ ساری رات کی عبادت گزاری اور روزہ کی کثرت بھی اسے جہنم سے نہیں بچا سکی۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ بدخلقی مخلوق کی اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور بندہ جو عیال خدا ہے اس کی اذیت اور تکلیف اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بدخلقی کے ساتھ نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اچھے اخلاق حسن خلق ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ گناہ کی کثرت نقصان نہیں دیتی، بلکہ عفو و مغفرت کے اسباب پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کی تلافی ہوتی رہتی ہے، اور حسن اخلاق کی وجہ سے ثواب اور نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دوسروں کی دلی خوشی اور دعائیں پاتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ سب کچھ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو یہی حکم دیا کہ وہ تمام اعمال اور افعال میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور آخرت کا ثواب مد نظر رکھا کریں۔ کسی بھی عمل کا خواہ اس کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے ہو یا احسانات سے ہو، اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہیں اور نہ اس کی امید رکھیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اس کا بدلہ بغیر طلب اور خواہش کے دنیا میں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکایت اور حسرت و افسوس کے الفاظ زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ جس کا بدلہ انسان دنیا میں چاہتا ہے، آخرت میں اسے کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ملتا۔ آخرت اور رضا الہی کے بدلے دنیاوی جزا کی خواہش حماقت ہی کہلا سکتی ہے، جہالت کہلا سکتی ہے۔ اس وجہ سے اعمال اور افعال میں خلوص کو، اخلاص کو اساس اور بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ جس طرح کوئی بھی تعمیر بغیر بنیاد کے اور کوئی بھی جسم بغیر سر کے بیکار اور ضائع ہے، اسی طرح عمل اور فعل بغیر اخلاص کے بیکار ہے۔ آخرت میں اس کا کوئی اثر پھر ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے، برکتیں ضرور آتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔